مسلمان نوجوان نے اپنا آئیڈیل اور اپنا رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کو چھوڑ کر کے اور ہمارے اکابرین اور بزرگان اور اسلاف تھے ان کی زندگیوں کو چھوڑ کر کے ہم نے دشمنان اسلام اور غیروں کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا اور ان کی دیکھا دیکھی اور ان کی جو ہے زندگی گزارنے کے طریقوں کو ہم نے اپنی کامیابی کا راز سمجھ لیا اور خیال یہ ہوتا ہے اور گمان یہ ہوتا ہے کہ صاحب زمانہ بڑھ رہا ہے زمانہ آگے ترقی کر رہا ہے کہاں ہم پیچھے جو ہے لوگوں کو دیکھتے رہیں گے بڑھتے ہوئے ترقی کرتے لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی ترقی کرنی چاہیے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترقی اور جو عزت اور جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنانے میں رکھا ہے دین اسلام کے ایک چھوٹے سے حکم کو اپنی زندگی میں اپنانے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل میں لانے پر رکھا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری میں وہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے طوفان مچا ہوا ہے ہمارے نوجوان کی منزل گم ہو چکی ہے ہم نے اپنی منزل گما دی ہے ہم نے اپنے وہم و خیال میں ہماری منزل کا نشان کا تصور بھی ہمارے خیالوں سے نکل چکا ہے اسی لیے علامہ اقبال نے اسی کا رونا روا تھا نوجوانوں سے شکوہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے صوفے ہی افرنگی تیرے قالین ایرانی تیرے صوفے ہی افرنگی تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی طرح آسانی ہم نے ہر موڑ پر مغربی تہذیب کو فالو کیا ہم نے مغرب اور جو مغرب میں سورج ڈوب جاتا ہے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے آج مسلمان مغرب کو فالو کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کو چھوڑ کر کے اگر ہم نے مغرب زدہ لوگوں کی پیروی کی تو یاد رکھیے ہمارا مستقبل ڈوب جائے گا ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا اللہ نے دین اسلام میں عزت رکھی ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون حقیقی معنوں میں جو اللہ نے عزت رکھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے اس کے علاوہ عزت کسی کے لیے نہیں ہے ہم اندازہ لگائیں کہ آج نوجوان اپنی عزت کو اونچا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے یا یوں کہہ لیجیے کہ اپنے فینس اور اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے یا اپنا اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے اپنے مقام کو اونچا کرنے کے لیے دین اسلام کی دیوار کو پھلانتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روکتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
پہنچا دیا ہے۔ یہ مقام ملتا ہے، یہ عزت ملتی ہے تو شریعت کو کی اتباع کرنے سے ملتی ہے۔ نوجوانوں، شریعت پر آ جاؤ، اپنے آپ کا رول ماڈل غیروں کو مت بناؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ ہمارے رہنما اور ہمارے آئیڈیل یہ مغرب زدہ نہیں ہے جو شراب کے نشے میں آ کر گرتے ہی کہیں کونے میں ان کی جو ہے پینٹ پھٹ جاتی ہے اور اس کو فیشن بنا دیتے ہی دوسرے دن میرا نوجوان بھی وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے آتا ہے اور کہتا ہے تو میں بھی ترقی کروں گا، مجھے بھی فیشن چاہیے۔ ہمارے آئیڈیل یہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آئیڈیل ہے تو صحابہ کرام کے مقدس جماعت ہے۔ ہم دیکھیں کہ نوجوانوں نے دین اسلام کی جتنی خدمات کی ہے، ہمارے آئیڈیل حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے اپنی جوانی میں دین اسلام کی کتنی بڑی خدمت کی ہے۔ دور نہ جائیے، صحابہ کرام کو چھوڑیے، اس ہندوستان میں جو دین اسلام کا آغاز ہوا ہے، سندھ جس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، محمد بن قاسم، نوجوانوں ہمارا اور آپ کا آئیڈیل محمد بن قاسم ہے جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر کے ہندوستان میں دین اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ 17 سال کی عمر، آج کا میرا نوجوان 25 سال کا ہو کر بھی کہتا ہے کہ مجھ صاحب ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے۔ ادھر 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم جس نے پورے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دین اسلام کی آبیاری کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے آتا ہے اور اس کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی آئیڈیل ہے۔ آج ہمارا جو ہے نوجوان بکھر چکا ہے، ہمارے سامنے کوئی منزل نہیں ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اسی لیے جیے ہیں کہ کھاؤ پیو کماؤ مزے کرو اپنی خواہشات کی تکمیل کرو اور مر جاؤ۔ یہ تو مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے۔ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ مر کر کے مٹی ہونا ہے، مسلمان کا تو یہ ایمان ہے کہ مجھے مر کر کے زندہ ہونا ہے اور جو مرنے کے بعد زندگی ملے گی پھر اس پر موت کبھی نہیں آئے گی۔ بہرحال آج کل نوجوانوں میں بہت سارے ہر رسم کو اور جو ہے ہر برے کام کو ہم لوگ جو ہے بڑی تیزی سے کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ہے کن کن برائیوں کا تذکرہ کیا جائے، گائے بگائے کسی جو ہے بات پر بات آ جاتی ہے تو بات کر دیتے ہیں۔ بہرحال ابھی جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے بہت سارے کاموں میں آگے بڑھ رہی، دین اسلام میں نہیں باقی دنیا کے ہر کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب جو ہے ان میں سے ایک کام جو ہے بہت تیزی سے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے وہ ہے جنم دن اور برتھ ڈے منانا، بڑی تیزی کے ساتھ اور اتنی برائیوں کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے۔ یقین جانیے کہ ان جو ہے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان کس راستے پر جا رہا ہے۔ دین اسلام اور اسلام پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے نام پر، کسی مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر دو گے تو ہماری جیبیں نہیں کھلے گی، لیکن یہی نوجوان جب اس کا برتھ ڈے کا آتا ہے اور اس کا جنم دن منانے کی بات آتی ہے تو اپنے دوستوں احباب کو اکٹھا کرتا ہے اور جو ہے صرف یہی نہیں ہے مسلمانوں، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے، ایسے میرے پاس ویڈیوز آئے اسی محلے کے کہ نوجوانوں میں قلب میں جا کر کے کمرے کرائے پہ لیا ہے، 1 گھنٹے کے 3,000 روپے کرائے پر کمرے کے لیے جا رہے ہیں اور نوجوانوں کو وہاں لہنایا جا رہا ہے اور پھر وہاں پر جو ہے بدماشیاں کی جا رہی ہے اور ناچا جا رہا ہے، گانا جا رہا ہے اور نہ جانے کتنے فحش اعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس تو پیسے ہیں اور پھر اصل افسوس تو یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کے ماں باپ کو اگر دیکھیں گے تو ہمیں دیندار نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، کیوں اپنے ماں باپ کو رسوا کرتے ہو، کیوں اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہو؟ تمہارے ماں باپ دین اسلام پر لانے کی تمہیں اگر فکر کرتے ہیں تو تمہیں بھی کرنا چاہیے، دین اسلام پر خرچ کریے۔ یاد رکھیے یہ ہماری صحبتیں اور یہ ہماری سنگتوں کو ہم صحیح کریں۔ یاد رکھیے گا انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا اس کا کردار بن
صحبت صالح ترا صالح کنن اور صحبت طالح ترا طالح کنن. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو وہ صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہیں برا بنا دے گی. ہم نے اپنی مجلسیں کن لوگوں کے ساتھ رکھی ہے؟ ہم نے اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنا دوستانہ اور یارانہ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا ہے جس کے بنیاد پر آج ہمارا نوجوان ہر گناہ کرتا نظر آتا ہے. شراب بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جوا بھی بہت تیزی سے کھیلتا ہے، بڑی جو ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور پھر جو ہے ناچنا گانا یہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ گانا بجانا اتنی بھیانک چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو موڈ فریش کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی سن لیا تو کیا ہوا. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گانا بجانا اور گانے کا سننا یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. اور یہ نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے مثال دے کر فرمایا کہ یہ دل میں نفاق ایسے ہی پیدا کرتا ہے جیسے آسمان سے بارش برسے اور پھر سرسبز و شاداب اور اچھی زمین پر برستی ہے، کس طریقے سے فوری طور پر اس سے جو ہے گھاس اگاتی ہے. نبی نے فرمایا جیسے زمین پر بارش کے اترنے سے گھاس اگتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طریقے سے گانا بجانے سے اور جو گانے سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دین اسلام سے دور کر رہی ہے، دین اسلام سے ہٹ کر کے ہماری زندگی کو پتہ نہیں کہاں لے کر کے جا رہی ہے. تو ہمارے نوجوانوں کی کوئی منزل نہیں ہے. خدایا اپنی جوانیوں کو صحیح استعمال کیجئے. جوانی کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تجھے جوانی دی تھی، بتا اس کو کہاں گنوا کے آیا ہے، کس طریقے سے کیا منہ دکھائیں گے ہم، کیا جواب دیں گے ہم قیامت کے دن جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا. ارے یہ چھوڑیے، میں تو کہتا ہوں محمد رسول اللہ کا تو سامنا ہونا ہے. اگر کل ہمارا ان نونہال بچیوں نے جو اپنے جو دین اسلام کی خاطر جو دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو رہی ہے، اگر قیامت کے دن ہماری ان بہنوں نے ہم سے پوچھ لیا اے میرے نوجوان بھائی ہم تو دین اسلام کے رکن کے لیے اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے، بتاؤ تم کہاں تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے کہ بہنا تو مقابلے میں لڑ رہی تھی لیکن میرا برتھ ڈے تھا، میں تو کلب میں گیا ہوا تھا، دوستوں کے ساتھ ناچ گانے کر رہا تھا، مجھے فرصت نہیں تھی، میرے گھر میں شادی تھی، میں تو ڈی جے بجا رہا تھا. بتاؤ نوجوانوں کیا ہمارے سوالوں کا جواب یہی رہ جائے گا؟ اس لیے سوچئے، فکر کیجئے، ان باتوں کو ہلکے میں مت لیجئے. زمانہ جس طرف ہم کو لے جا رہا ہے اور دشمنان اسلام اور دشمن طاقتیں جس طریقے سے حملہ آور ہو رہی ہے، وقت نوجوانوں کے لیے بڑا جو ہے امتحان کا وقت ہے. ہم اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کریں. سب سے پہلے ہم یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی نشست و برخاست نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، برے لوگوں کی صحبت سے بچیں. اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ میں کچھ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو علماء کے ساتھ اپنا وابستہ رکھیے. کچھ نہیں کر سکتے ہو تو 24 گھنٹے میں سے آپ آدھا گھنٹہ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح اپنی مسجد کے امام کے پاس بیٹھ جایا کرو. اپنے محلے کے بزرگ اور دیندار لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جن سے آپ کی دل بدلے گی، دین اسلام کی باتیں ہوگی، ان سے آپ کے دل بدلیں گے. صحبت آپ چھوڑ دیجئے. برائی کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور بروں کی صحبت کو خیر بات کہنا اور ان کی صحبت کو چھوڑ دینا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ تم ضرور بضرور تم سے پہلے لوگوں کی اتباع کرو گے. یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یعنی قدم قدم کے برابر ہوتا ہے، یعنی تم پہ در پہ جیسا پہلے لوگوں نے کیا تھا ویسا ہی تم کرو گے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تک کہ اگر پہلے لوگ
سے کوئی آدمی گو اور جو گو کے بل کے اندر ہاتھ ڈالا ہوگا تو تم بھی ڈالو گے. یہاں تک کہ فرمایا اگر پہلے لوگوں میں سے کسی نے گو کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی تو تم بھی ان کے پیچھے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے اس بل میں گھسنے کی کوشش کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے لوگوں سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ مراد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے. یہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہے جو آج ہمارے کردار سے ہمارے اخلاق سے ثابت ہو رہی ہے کہ ہم یہودیوں کے اور جو ہے عیسائیوں کے ان کے ہر عمل کو بغیر دیکھے اور آنکھ بند کر کے آمنا وصدقنا کہہ کر کے قبول کر رہے ہیں. اس عمل سے ہمارے معاشرے میں برائی آ رہی ہے، بے حیائی آ رہی ہے، بددینی آ رہی ہے، اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. اس لیے جو ہے اپنی زندگیوں کو رخ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنا ایک لاہے عمل طے کریں. نوجوان اٹھیں گے، نوجوانوں کے لیے جو ہے نوجوانوں کی حرکت میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اگر نوجوان سیدھے راستے پر آ جائیں گے، اگر یہ ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا اتنا آسان ہو جائے گا. اس لیے جو ہے اس کو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.